بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ کل یہاں پر وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایک وفد آیا تھا اور وہاں پر جو ہے وفد میں میڈم شکیلہ دہوار، بشریٰ رند، اختر حسین صاحب اور دیگر کچھ نمائندے آئے تھے، اور وہ یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ یہاں پر جو قدرتی آفات آ رہے ہیں، جو طوفانی بارشیں ہیں اور جو بدلتے حالات ہیں، موسمی حالات، ان کی وجہ سے آپ اپنا دھرنا ختم کریں، اور آپ پھر جو ہے اگر آپ کے مطالبات کی منظوری نہیں ہوئی، آپ واپس آ کر اپنے احتجاجی دھرنے کو ریکارڈ کریں۔ ان باتوں سے خاص طور پر یہاں پر موجود تمام گمشدہ افراد کے لواحقین کو کافی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے 32 دن بعد ایک وفد آیا ہے۔ ہم یہ امید کر رہے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ہمارے لیے اچھی خبر ہو، ہمارے مطالبات کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو، لیکن حکومت نے صرف انہیں یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیں۔ حالانکہ یہاں پر ہمیں شوق نہیں ہے سڑکوں پر بیٹھنے کا، ہم باعزت گھروں سے ہم اب کبھی اپنے چادر اور چار دیواری سے بھی باہر نہیں نکلے ہیں۔ آج ان طوفانی بارشوں میں ہم بیچ چوراہوں پر مہینوں تک بیٹھے ہیں، تو لہٰذا ہم بہت زیادہ مجبور ہیں اور ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو لواحقین کی جو مایوسی کے بعد تمام یہاں پر بیٹھے لواحقین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ابھی چونکہ ہم ایک مہینے تک ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہیں، پرامن طریقے سے ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات کو سنا جائے، چونکہ حکومت کی طرف سے پوری غیر سنجیدگی اور اس کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے ہمارے ان تمام مطالبات کو۔ تو لہٰذا آج تمام گمشدہ افراد کے لواحقین نے اپنے دھرنے کو وسعت دینے کی کوشش کی، جس میں جو ہمارا پہلا اقدام تھا وہ آج ہم نے GPO چوک کو بند کیا، اور وہاں پر ہم نے جو ایک بڑی تعداد میں ہمارے لوگ تمام لاپتہ افراد کے لواحقین موجود تھے۔ وہاں پر ہمارا مطالبہ بھی یہی تھا کہ حکومت جلد از جلد ہمارے مطالبات پر عمل درآمد کرے۔ تو لہٰذا 8 گھنٹے کے وہاں پر بیٹھنے کے بعد آخرکار DC شیخ صاحب اور SSP عبدالحق عمرانی صاحب آ گئے، اور انہوں نے دوبارہ جو ہے ہم سے بات کرنے کی کوشش کی، جن پر تمام لواحقین راضی نہ ہو سکے۔ تو اس پر جو آخری ان کا لواحقین کا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر حکومت کے بس میں گمشدہ افراد کا مسئلہ نہیں ہے، جو حکومت کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صوبائی حد تک ہم جو ہے اس مسئلے کو یہاں تک اٹھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم اس مسئلے کو نہیں اٹھا سکتے۔ لہٰذا اس بات پر تمام لواحقین نے کور کمانڈر کا جو ہے مطالبہ کیا کہ وہ آ کر ہم سے ملیں، ہم سے بات چیت کریں، ہمارے مطالبات پر عمل درآمد کیا جائے، جس پر جو ہے DC نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ اسی جو ہے بات پر ہم اپنے احتجاج کو واپس جو ہم پہلے گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھے تھے وہاں پر لے کر جائے۔ آج رات ہمیں جو فائنل ایک جواب ہوگی DC صاحب کی طرف سے کہ ہمارے اس مطالبے پر کتنا جو ہے حکومت سنجیدہ ہوگی، اور ہماری ملاقات کور کمانڈر سے کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ اور جو ہماری ملاقات بھی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں جو ہے کور کمانڈر صاحب کو اس حوالے سے انفارم کیا جائے کہ ہمارے مطالبات کیا ہیں، کس طریقے کے ہیں، چونکہ ہم پہلے بھی وزیر اعظم سے مل چکے ہیں۔ ہمیں جو ہے ملاقات میں بجائے اس کے کہ وزیر اعظم ہمیں کوئی جواب دیتے، ہمیں کوئی امید تسلی دیتے، بلکہ وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ آپ کے مسائل کیا ہیں۔ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اگر کور کمانڈر صاحب ہمیں انڈور بلانا چاہتے ہیں تو پہلے اس حوالے سے وہ معلومات حاصل کر لیں کہ ہمارے مطالبات کیا ہیں۔ جب ہم وہاں پر جائیں گے تو جو ہے ہمارے لیے ان کے پاس کچھ ہمیں دینے کے لیے ہو، کوئی تسلی، کوئی یقین دہانی، جو ہمارے مطالبات ہیں جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں ہمارے مطالبات پر عمل درآمد کی جائے گی۔ اگر ہمارے مطالبات وہاں سے بھی نہیں مانے گئے تو ہم اپنے دھرنے کو جاری رکھیں گے، جس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کل تک ہمارے مطالبات پر کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی تو ہم جو ہے اپنے دھرنے میں، اس احتجاج میں مزید شدت لائیں گے۔ اور اس میں آج GPO چوک ہوا ہے، کل ہو سکتا ہے GPO چوک کے ساتھ اسمبلی چوک بھی ہو، اور اس سے زیادہ بھی ہم پورے کوئٹہ کو بھی بند کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمیں حالیہ موسمی طوفانوں کی وجہ سے جو موسمی تبدیلیاں ہوئی ہیں، جو سیلاب آیا ہے پورے صوبے میں، جس کی وجہ سے ہمیں اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو آپ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو ہم تمام لوگوں سے معذرت خواہ ہیں اگر ہماری وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا ہم مجبور ہیں اور ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ ہمارے مطالبات کے حوالے سے حکومت کو سنجیدہ ہونا چاہیے اور ہمارے مطالبات پر جلد از جلد درآمد کرے۔ اس کے بعد پھر جو ہے ہم واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، یہاں کی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔